بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی حیات میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں اویس رہتا ہے۔ اسلام کی اشاعت سے پہلے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ جب یمن تک اسلام کا بول بالا ہوا اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی باتیں لوگوں سے سنی تو آپ مشرب اسلام ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت شروع کر دی۔ بچپن ہی سے آپ کے والد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور آپ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگ گئے۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پہ چرایا کرتے تھے اور اس سے جو پیسے بنتے تھے اس سے اپنی نابینا والدہ اور اپنا پیٹ پالا کرتے۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جب اس بات کا علم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت مبارک توڑ دیے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے اس ولی کے لیے کیلے کا درخت زمین پہ اتارا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ سے ملاقات نہ کر پائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بہت شوق پیدا ہوا۔ آپ مدینے کی طرف چل پڑے۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کے لیے جانا پڑ گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ وصیت فرمائی کہ اے عائشہ، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری غیر موجودگی میں مجھ سے ملنے آئے، اس کا خیال کرنا، وہ بڑا عاجز اور مجھ سے محبت کرنے والا بندہ ہے۔ جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں۔ آپ انہی قدموں پہ واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر کے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ نہیں رکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ والدہ کی یہ نصیحت تھی کہ اے اویس، چلے جاؤ مگر شام کو واپس آ جانا۔ یہ مجبوری تھی جو آپ کو واپس اپنے گھر آنا پڑا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس گھر پہنچے تو آپ نے پوچھا کیا میری غیر موجودگی میں کوئی آدمی آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک شخص آیا تھا جس کا چہرہ چرواہے کی طرح لگتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہی اویس کرنی ہی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کے یہ وصیت فرمائی کہ میرا یہ جبہ لے جا کے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا، اور یہ میری وصیت دینا، میرا یہ پیغام دینا کہ اسے کہنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف لے کے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے وہ نشانی دیکھی جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ کے ہاتھ پہ وہ نشان موجود تھا۔ وصیت سنتے ہی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور لمبے سجدے میں چلے گئے اور اپنے اللہ سے محو گفتگو ہو گئے۔ باطن سے آواز آئی، اے اویس، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چند افراد کی بخشش کر دی ہے۔
اس کے بعد آپ نے عرض فرمایا یا اللہ پاک میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش کروانے آیا ہوں۔ بعداً سے پھر آواز آئی اے اویس ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چند ہزار افراد کی بخشش کر دی۔ آپ نے پھر عرض فرمائے یا اللہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش کروانے آیا ہوں۔ اسی دوران آپ کا سجدہ کافی طویل ہو گیا اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ چنانچہ آپ دونوں آگے بڑھے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے سے جگایا۔ آپ اٹھتے ہی آپ نے فرمایا اے عمر و علی اگر تم مجھے سجدے سے نہ اٹھاتے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو بخشوا کے اٹھنا تھا۔ اس کے بعد آپ 3 دن تک محو عبادت رہے، نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف پیغام بھجوایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوفے کے گورنر کو آپ کی دیکھ بھال کے لیے کہہ دوں۔ اس کے جواب میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت میرا اللہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اس دور کے ایک مشہور تابعین جن کا نام حرم بن حیان تھا ان کو کسی جگہ پہ نظر آئے۔ انہوں نے آپ کو غور سے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں آپ کے بارے میں وہ ساری آپ میں موجود تھیں۔ آگے بڑھ کے آپ نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا تو آگے سے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حرم بن حیان اللہ تم پہ راضی ہو اور تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا مجھے تمہارا نام اور تمہارے والد کا نام اسی نے بتایا ہے جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے پھر مصافحہ کرنا چاہا تو آپ نے دوبارہ پھر مصافحہ کرنے سے گریز فرمایا اور اپنے وہی الفاظ دہرائے کہ اے حرم بن حیان تم پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست فرمائی کہ آپ مجھے چند نصیحتیں فرمائیں، تو آپ نے جواب دیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا کلام سچا ہے، اس کا نام سچا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، بس اسی کا نام لو اور اسی کے ساتھ رجوع رکھو۔ دیکھو حرم بن حیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا اس دنیا سے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت ابو بکر چلے گئے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت عمر فاروق تو ابھی حیات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو پیغام تھا وہ پہنچا دیا ہے، تم اور میں بھی مردہ ہیں، عن قریب سب ختم ہونے والا ہے، بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسی کی طرف رجوع رکھو تاکہ کل کو بخشے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو مجھے اب ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی مجھے آئندہ ملاقات کرنے کی کوشش کرنا، میری ملاقات تم سے طے تھی جو ہو گئی۔ یہ کہنے کے بعد وہ دوبارہ کہیں غائب ہو گئے، اس کے بعد کبھی کسی کو نظر نہیں آئے۔